پاک نے جہاں بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ساری مخلوقات کے اندر انسانی مخلوق کو سب سے افضل اور اعلیٰ بنایا۔ اس انسانی مخلوق کے اندر اللہ پاک نے پھر کچھ مراتب رکھے ہیں، کچھ درجات رکھے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی منشا سے، اپنی رضا سے بہت سارے مناصب، بہت سارے درجات اپنے محبوب اور پسندیدہ بندوں کو عطا فرمائے ہیں، لیکن اللہ نے جس کو جتنا بلند مقام عطا فرمایا، اللہ پاک نے اس کو اتنا ہی زیادہ آزمائشوں کے اندر مبتلا فرمایا۔ اللہ پاک نے اتنا ہی زیادہ اس کا امتحان لیا، اتنا ہی زیادہ اسے چیک کیا کہ یہ میرا محبوب اور پسندیدہ بندہ میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے کس حد تک تکالیف اور پریشانیوں کو برداشت کر سکتا ہے۔ اور جب وہ ان آزمائشوں کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے، صبر کر جاتا ہے، پھر اسے بہت بلند و بالا انعام اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے، اور آخرت والی زندگی جو ہمیشہ والی زندگی ہے، اللہ پاک اس کی کامیابی کی خوشخبری اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اختصاراً میں عرض کروں گا، شہدائے کربلا کے ساتھ ہم آج کے دن کو خصوصیت کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ یہ واقعہ پیش کیوں آیا تھا؟ واقعات ہم نے تفصیل سے سنے ہیں کہ شہداء کو کتنی زیادہ تکالیف کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ کی رضا اور منشا یہی تھی، لیکن یہ واقعہ پیش کیوں آیا، اور پھر اس کے اندر ہم لوگوں کے لیے درس اور سبق کیا ہے، ہمیں اس سے کیا سیکھنا چاہیے؟ آپ حضرات اچھی طرح یہ جانتے ہوں گے کہ سن 60 ہجری میں یزید بن معاویہ ظالم و جابر انسان، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد زبردستی تخت نشین ہوا، بادشاہ بنا اور خلافت کا دعویٰ کرنے لگا، جبکہ اس کا کردار، اس کا عمل اس لائق نہیں تھا کہ اسے خلیفہ تسلیم کیا جائے، اسے یہ منصب عطا کیا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کی ذمہ داری تھی۔ اور اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہ تھا، وہ یہ جانتا تھا کہ میں اپنی بادشاہت کی بنا پر، میں اپنی طاقت کی بنا پر، میں اپنی فوج کی بنا پر سب کو اپنا بادشاہ ہونا تسلیم کروا سکتا ہوں۔ اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر موجود ہے تو وہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو مجھے تسلیم نہیں کریں گے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ یہ جانتے تھے کہ امام حسین کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ امام حسین وہ ہے جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسین کا درجہ یہ ہے کہ جب مسجد میں گرتے پڑتے ہوئے بچپن میں آتے تھے، میرے رسول منبر سے اٹھ کر انہیں اٹھا لیتے تھے۔ جب رسول گرامی وقار کی پشت پہ حالت نماز میں بیٹھ جاتے تھے، اللہ پاک سجدے کو طویل کرنے کا حکم دے دیتے تھے۔ جس کی اتنے زیادہ فضائل ہو، ظاہر سی بات ہے کہ وہ کسی ظالم اور جابر کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ اسے خود یہ پتا تھا کہ میرے نفس کے اندر شرارتیں ہیں، بدکرداری ہے، اس کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کم سے کم مجھے تسلیم نہیں کریں گے۔ تخت نشین ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے مدینہ کے گورنر کو لکھا کہ باقی حضرات تو میری بیعت قبول کر لیں گے، لیکن کوشش کرو کہ جلدی سے جلدی امام حسین کی بیعت لے لو۔ امام حسین سے یہ تسلیم کروا لو کہ اس نے یزید کو بادشاہ تسلیم کر دیا۔ اسے خطرات پہلے سے نظر آ رہے تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اس نے اتنا سخت جملہ لکھا تھا، تاریخ میں موجود ہے۔ اس نے مدینے کے گورنر کو لکھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ حسین سے میرے لیے بیعت لی جائے، اگر وہ تسلیم کر لے تو ٹھیک، اگر انکار کر دیا جائے تو میرے خط کے جواب کے ساتھ حسین کا سر پیش کر دیا جائے۔ کیونکہ اسے یہ منظر دکھائی دے رہا تھا کہ میری اس بد کرداری والی حکومت کے اندر اگر مجھے کوئی شخص میرے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے تو وہ صرف نواسہ رسول ہے، اس لیے کہ وہ حق کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ کتنی بھی پریشانیاں، تکلیفیں، مصائب ان کے لیے ہوں گے، وہ حق کو نہیں چھوڑیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہاں سے آگے جو معاملات کو اختصار کے ساتھ میں عرض کروں گا، لیکن قرآن کی روح سے شہید کا درجہ کیا ہے؟
آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے لوگوں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اسے مردہ مت کہو، بل احیاء، یا اللہ مردہ نہ کہے تو کیا ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اس آیت کے اندر تھوڑا سا غور کریں، اللہ کہتا ہے من یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اسے مردہ مت کہو۔ رب خود کہہ رہا ہے قتل بھی کر دیا گیا، قتل کر دیا جائے اس کے باوجود مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ مولا جو بندہ قتل کر دیا گیا، جس کا سر جسم سے جدا کر دیا گیا، اسے مردہ نہیں تو اور کیا کہے؟ اللہ کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے، بل احیاء، مولا زندہ کس طرح ہے؟ آگے ارشاد فرماتا ہے یہ زندگی ایسی ہے کہ اس زندگی کو سمجھنا یہ تمہارے شعور میں نہیں، یہ صرف اس انسان کے شعور میں آئے گا جس کے اندر مکمل ایمانی طاقت موجود ہوگی۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگیوں کو سمجھنے کا شعور نہیں ہے۔ یعنی اللہ پاک ہمیں صاف لفظوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سر ان کے جسم سے جدا کر دیے گئے، کاٹ دیے گئے، اس کے باوجود میں رب اسے زندہ کہہ رہا ہوں۔ اور زندگی ایسی ہے کہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس زندگی کو سمجھ جائے۔ یہ زندگی اتنی نرالی ہے کہ اس کو سمجھنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں، اسے وہی سمجھے گا جو حقیقت میں ایمانی نور سے خود کو منور کر چکا ہوگا۔ اچھا دوسری جگہ اسی کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں اس آیت کے اندر جو پہلی میں نے تلاوت کی اس کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا، مردہ مت کہو۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اسے گمان بھی مت کرو، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اسے مردہ گمان بھی مت کرو، بلکہ وہ زندہ ہے۔ عند ربہم یرزقون، اپنے رب کی بارگاہ میں رزق عطا کیا جاتا ہے۔ غور کریں کتنی نرالی باتیں ہیں، دونوں آیتوں کے اندر اللہ یہی فرما رہا ہے کہ قتل کر دیے گئے اس کے باوجود زندہ ہے۔ زندگیوں کو سمجھنا بہت بڑی بات ہے، قتل تو کر دیے گئے، پھر اللہ فرماتا ہے اس کے باوجود زندہ ہے، اور ایسی زندگی عند ربہم یرزقون، اپنے رب کی بارگاہ میں رزق عطا کیا جاتا ہے۔ واقعی یہ بات، یہ جملہ جو اللہ نے کہا کہ ان کی زندگیوں کو سمجھنے کا تمہیں شعور نہیں ہے، ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں قتل کر دیے جانے کے باوجود انہیں رزق عطا کیا جا رہا ہے، یہ عقلوں سے بہت دور ہے۔ عقلی طور پہ انسان اگر اس پہ غور و فکر کرے تو اس کی سمجھ سے باہر ہے۔ قبر میں کسی شخص کو دفن کر دیا جائے جس کا جسم اور سر الگ الگ ہو، اسے دفن کر دیا جائے، 50 سال کے بعد اس کی قبر کو کھودا جائے، کوئی تسلیم کرے گا کہ یہاں سے زندہ انسان نکلے گا؟ لیکن میرا رب کہہ رہا ہے زندہ ہے، لیکن اتنی آسان زندگی بھی نہیں ہے کہ ہر بندہ آسانی سے سمجھ لے۔ اگر اسے سمجھنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو مکمل ایمانی نور سے منور کر لو، تب تمہیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح کی زندگی۔ عزیزان گرامی وقار، شہداء کا مرتبہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن ان دو آیتوں کے اندر صاف لفظوں میں کہا مردہ کہنا بھی نہیں ہے، مردہ گمان بھی نہیں کرنا ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، اور کوشش کرو کہ تم ان کی زندگی کو سمجھ جاؤ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ وجہ میں نے آپ سے عرض کی کہ یزید بیعت لینا چاہتا تھا، اصل مقصد یہی تھا کہ وہ اپنی بادشاہت کو منوا لے، اور امام حسین اسے تسلیم نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام حسین اسے تسلیم کر ہی لیتے تو اتنا بڑا خون خرابہ نہیں ہوتا، اتنی بڑی لڑائیاں نہیں ہوتی، اتنی بڑی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، تو امام حسین نے تسلیم کیوں نہیں کیا؟ عزیزان گرامی اوقات، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے حالات ایسے ہیں کہ کسی بھی معاملے کے اندر جب کوئی بڑا آدمی، جس بھی فیلڈ کا معاملہ ہو، اس میں کوئی بڑا آدمی جب کوئی کام کر جاتا ہے، اگر وہ غلط بھی کر جاتا ہے تو سارے غلط کرنے والے اس کو دلیل بنا لیتے ہیں کہ فلاں اتنا بڑا ہے، اس کے باوجود اس نے ایسا کیا تو میں کیوں نہیں کر سکتا۔ یزید کا مقصد یہ تھا امام حسین کی بیعت لینے کا
کہ جب امام حسین بیعت کر لیں گے، مجھے بادشاہ تسلیم کر لیں گے، پھر یہ ہوگا کہ جو بندہ میرے حکم کو نہیں مانے گا میں خلاف شرع بھی حکم دوں گا، اگر کوئی نہیں مانے گا میں کہوں گا امام حسین سے تو بڑا ہے، کیا تیرا مرتبہ امام حسین سے بلند ہے کہ امام حسین نے تسلیم کر لیا تو نہیں تسلیم کرتا؟